دوسرے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اپنے وہی ذو اقارب والدین یا رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی؟ یہ ایک عام تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، ابھی ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ تمام وہ لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اور جو چلے گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اور ایک شخص کسی بھی دوسرے مسلمان مومن کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو جو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے، ان کلمات سے ہی ہمیں یہ جواز اور یہ ہدایت ملتی ہے کہ دوسروں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے باری تعالیٰ اس کو قبول فرما میری طرف، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قربانی اپنی طرف سے بھی ادا فرمائی، اپنی آل کی طرف سے بھی، اور اپنی امت کی طرف سے بھی ادا فرمائی۔ اس کی توضیح اور بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کے ساتھ یہی حدیث تھوڑے الفاظ کی تبدیلی اور اضافے کے ساتھ مسند احمد اور ابو داؤد اور ترمذی میں آئی ہے۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہم حاز عنی و امن لم یزح من امتی، اے باری تعالیٰ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میرے امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جو کر نہیں سکتے، یعنی جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کی استطاعت نہیں۔ تو ان غرباء کے لیے یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا فضل و کرم کہ آپ نے خود فرما دیا کہ باری تعالیٰ یہ میری طرف سے اور ان کی طرف سے جو نہیں کر سکیں گے قربانی، تو جو کریں گے ان کی قربانی تو پھر بھی مشروط ہے حلال مال کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، مگر جو نہیں کر سکتے حضور نے ان کو تسلی دی اور ان کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ آپ نے خود دعا فرما دی کہ یہ میری طرف سے اور ان امتیوں کی طرف سے ہے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس ضمن میں سامعین کرام ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی یہی بات ثابت ہے، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی، حکم فرمایا تھا، ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں ان کے بعد، لہٰذا میں حضور کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قربانی کرتا ہوں۔ تو اس سے بھی ہمیں جواز ملتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک فقہی مسئلہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک شخص کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے، یعنی ایک بکری یا ایک بکرا یا ایک مینڈا اس سے ایک قربانی ہوگی، اور اسی طرح جو اونٹ ہے وہ 7 کی طرف سے، اور گائے وغیرہ ہے وہ بھی 7 کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو ایک کے لیے ایک قربانی ہوگی، تو جو ایک کے لیے ہم دوسروں کو شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے تمام اس قربانی میں شامل ہو گئے، بلکہ اس کا اجر اور ثواب میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ ٹیکنیکلی وہ قربانی ایک بندے کی طرف سے ہی رہتی ہے، اور دوسرے بڑے جانوروں میں ٹیکنیکلی وہ 7 افراد کی طرف سے ہی رہتی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اجر اور ثواب میں بھی وہ شامل ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو اجر و ثواب میں بھی دوسروں کو شامل کریں، اور خاص طور پہ جو لوگ قربانی کر سکیں وہ اپنی طرف سے قربانی کریں۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے ہاں ہے اس کو بھی دور کر لینی چاہیے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، ایسا درست نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کی طرف سے ایک قربانی ہے جو صاحب مال ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کی بات ہم اگلی کلپ میں انشاءاللہ کر دیں گے۔